الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان المبارک کے فضائل میں جو حدیثیں ہیں اس میں ایک حدیث یہ ہے کہ رمضان میں اللہ سے مراد مانگنے والا نامراد نہیں ہوگا. سائل اللہ لا یخی، کہ رمضان میں کوئی مانگنے والا اللہ سے اپنی مراد مانگے تو وہ نامراد نہیں ہوگا، اس کی مراد پوری کی جائے گی. دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ کو یاد کرنے والا ذاکر اللہ فیہ مغفور، کہ رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا بخشایا ہے. یہ حدیثیں ہیں رمضان کے فضائل میں جو سنتے ہیں الحمدللہ کہ سائل اللہ لا یخیب، کہ اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں ہوگا اور اللہ کا ذکر کرنے والا بخشایا ہوگا. اس لیے اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، ہاں، کیونکہ اللہ مانگنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. جو نہیں مانگتے اللہ سے، اللہ ان سے ناراض ہے کہ ہم سے کیوں نہیں مانگتے، کوئی دوسرا دینے والا تو ہے نہیں، کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے. اگر اللہ نہ دے تو کوئی نہیں دے گا، اور اللہ دے تو کوئی نہیں روکے گا. لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اس لیے اللہ سے نہ مانگنے والوں سے اللہ بیزار ہے. اس نے کہا کہ سائل اللہ لا یخیب، اللہ سے مانگنے والا، اللہ کے سامنے دعا مانگنے والا یہ نامراد نہیں ہوگا. چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لوگ دعائیں مانگے، لوگ اپنی مرادیں مانگے، ہاں، کیونکہ سب کو اللہ نے محتاج پیدا کیا ہے کہ تم سب محتاج ہو، تم سب فقیر ہو. یوں کہا تم سب فقیر ہو. اس لیے اپنا فقر، اپنے محتاجی اللہ کے سامنے ظاہر کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ کوئی دینے والا نہیں ہے. تو جب کوئی دینے والا نہیں ہے، وہی دینے والا ہے، تو اس سے مانگنا یہ سمجھداری کی بھی بات ہے، وفاداری کی بھی بات ہے. اس لیے اللہ سے مرادیں مانگی جائے تو مراد مانگنے والا نامراد ہے. دوسرا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا رمضان میں وہ بخشایا ہوگا. ذکر اللہ فیہ مغفور، کہ اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا یہ بخشایا ہوگا. اس لیے رمضان میں خاص طور سے اور عام طور پر بھی اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کا اور اللہ کی یاد کا عادی بنائیں. ذکر بہت بڑی چیز ہے. افضل الاعمال ذکر اللہ، حدیثوں میں ہے کہ تمام اعمال میں افضل عمل وہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، کہ اللہ کا ذکر کریں. فاذکرونی یذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. بڑا انعام ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اس کی اطاعت سے، عبادت سے، توبہ سے، استغفار سے، دعا سے. اس کی اطاعت سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. کل مطیع ذاکر، کہ ہر وہ آدمی جو اللہ کے اطاعت میں ہے وہ اللہ کا ذاکر ہے. تو اللہ کی اطاعت سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو اللہ بھی اپنی شان سے بندوں کو یاد کرتے ہیں. وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ ہم کو کیسے یاد کرتے ہیں، وہ تو اللہ اپنی شان سے یاد کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اپنے آپ کو عادی بناویں. بولا ذکر اللہ اکبر، کہ اللہ کا ذکر یہ بڑی چیز ہے. اللہ کے ذکر کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ ذکر ایک دائمی چیز ہے، ختم نہیں ہوگی. ہاں، زندگی میں بھی ذکر ہوگا، قبر میں بھی ذکر کرنے والے اللہ کا ذکر کریں گے. آخرت میں بھی جو نیک لوگ ہوں گے جنت میں جانے والے وہ ذاکر ہوں گے. ان کا ذکر جاری ہو جائے گا، جیسے سانس جاری ہوتی ہے، سانس آوے جاوے، ایسے ہی
جنت میں جو اللہ کے نیک لوگ ہوں گے ان کا ذکر جاری ہوگا سانس کی طرح سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر جاری ہوگا۔ کیوں؟ تو دنیا میں بھی ذکر کرتے ہیں۔ جو ذکر نہیں کریں گے تو وہ قبروں میں ویسے ہی پڑے رہیں گے، علماء نے لکھا ہوا ویسے پڑے رہیں گے مردار۔ کیوں؟ کہ وہ غافل ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا پابند بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ جتنی عبادتیں اللہ نے ہم پر قائم کی ہے اس کی مقدار ہے۔ مثلا نمازیں کتنی ہے کہ 5، روزے کتنے ہیں؟ ایک ماہ کے، حج 1 مرتبہ، زکوٰۃ 40واں حصہ وغیرہ، یہ جتنی عبادتیں مقرر کی ہیں اس کی ایک حد مقرر کی ہے۔ ذکر کے بارے میں حد مقرر نہیں، اور یہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں بتائی بلکہ اس کی کثرت کا حکم دیا۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، کہ وہ کثرت سے یاد کرنے والے مرد، کثرت سے یاد کرنے والی اللہ عورتیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر عظیم تیار کیا۔ مغفرت ان کے لیے ہے، گناہوں کی بخشش بھی ان کے لیے ہے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے اجر عظیم بھی ہے، بڑا بدلہ ہے۔ تو ذکر یہ بڑی چیز ہے، تمام عبادتوں کی جان ہے یہ۔ ہاں، جیسے غفلت کہ تمام عبادت کی موت، کہ غافل جو ہے وہ ہر خیر سے محروم رہتا ہے، جو غافل ہوتا ہے وہ ہر خیر سے محروم ہوتا ہے، اور غفلت جو ہے وہ ہر گناہ کا دروازہ ہے۔ غفلت ہر گناہ کا دروازہ، جتنے گناہ ہوتے ہیں پہلے آدمی کافر ہوتا پھر گناہ کرے گا۔ ہاں، غفلت اور جہالت یہ تو کفر کی صفتیں ہیں۔ غفلت اور جہالت کفر کی صفت ہے۔ کافر غافل ہوتا ہے، جاہل بھی ہوتا ہے۔ ایمان والا ایسا نہیں ہوتا، ایمان والا ذاکر ہوتا ہے، اور ایمان والا خدا کی ذمہ داریوں کا عالم ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر کیا کیا ذمہ داری ڈالی، اللہ مجھ سے کیا کیا چاہتے ہیں، اس کا وہ جاننے والا ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا، اپنی ذمہ داریوں کو جانتا ہے۔ اگر وہ نہیں جانتا تو پھر وہ گنہگار ہے، کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں جانتا کہ اللہ نے مجھ پر کیا چیزیں واجب کی ہے، کیا چیزیں فرض کی ہیں، کیا چیزیں حرام کی ہے، ہاں، کیا دایاں ہے کیا بایاں ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں جانتا تو پھر یہ جہالت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے لوگوں کو جہالت میں سے نکالا، لوگوں کو غفلت میں سے نکالا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، یہاں ایسی قوم کو اللہ سے ڈرائیں گے، ایسی قوم کو دعوت دیں گے کہ ان کے باپ دادوں کو بھی دعوت نہیں ملی تھی، ان کے باپ داد بھی غافل تھے۔ تو غفلت میں سے نکالا ہے لوگوں کو، اور اللہ کے اطاعت اور اللہ کی یاد کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر یہ بڑی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اس کی تاکید ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، دونوں بھائی جاؤ اور اس کو سمجھاؤ، اور دیکھو وہاں جاؤ اور میرے ذکر میں کمی مت کرنا، نہیں ہوتا بلا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں کمی مت کرنا۔ جا رہے ہو ان کو دعوت دینے کے لیے، اس کو راستہ دکھانے کے لیے، یہ ٹھیک ہے، مگر میرے ذکر میں، کہ میرے ذکر میں کمی نہ ہو۔ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ ذکر مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ دین میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بڑی اہمیت ہے، اپنے آپ کو ذکر کا پابند بنانا چاہیے۔ اگر ذکر نہیں ہے تو پھر غفلت ہوگی، اور غفلت سارے گناہوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ ہاں، ساری ذمہ داریوں کا وہ ستیاناش ہو جاتا ہے، غافل آدمی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس لیے اپنے آپ کو ذکر کا پابند کرے۔ کہتے ہیں کہ ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قلعہ ہے۔ قلعہ، پہلے زمانے میں لڑائیاں ہوتی تھی زمین پر، اس لیے لوگ قلعے بناتے تھے۔
جیسے دلی کا لال قلعہ ہے اور دوسرے قلعے ہیں، اس میں فوجیں رہتی ہیں، تو فوجیں اندر سے بھی مارتی ہیں اور باہر سے بھی مارتی ہیں۔ وہ قلعہ فوج کی حفاظت کے لیے ہے، ملک کی حفاظت کے لیے ہے۔ تو ایسے ہی فرمایا گیا کہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ شیطان سے حفاظت کے لیے ہے۔ ہاں، جب اللہ کے ذکر سے آدمی غافل ہو جاتا ہے تو پھر شیطان اس پر مسلط ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ذکر کی طرف رہبری کی ہے، ذکر کے کلمات سکھائے ہیں۔ قرآن پاک خود بھی اللہ کا ذکر ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کی طرف ایک ذکر نازل کیا ہے۔ قرآن شریف ذکر بھی ہے، قرآن شریف علم بھی ہے۔ قرآن شریف اللہ کا ذکر بھی ہے اور قرآن شریف اللہ کا علم بھی ہے، دونوں ہے۔ قرآن شریف پڑھنا یہ بھی اعلیٰ درجے کا ذکر ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا چاہیے کہ قرآن شریف کے روزانہ پڑھیں۔ کہ قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ حدیثوں میں ہے کہ دلوں پر دل سخت ہو جاتے ہیں، جیسے لوہا پانی میں پڑا پڑا زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی دل بھی زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی صفائی کا سامان تو حدیثوں میں بتایا کہ موت کو یاد رکھنا، موت کو یاد رکھ کر موت کی تیاری کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ دلوں کے میل کا علاج ہے۔ یہ قرآن کریم جو ہے وہ تیرے لیے ذخیرہ بھی ہے اور تیرے لیے نور بھی ہے۔ ذخیرہ ہے نیکیوں کا، قرآن کریم نیکیوں کا ذخیرہ ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے سے بہت نیکیاں ملتی ہیں۔ 1 حرف پر 10 نیکی، 1 حرف پر 10 نیکی تو کم سے کم ہے، ورنہ اگر نماز میں تلاوت کرے تو 1 حرف پر 100 نیکی ملتی ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور اس میں تلاوت کرے تو 1 حرف پر 100 نیکی ملے، بیٹھ کر نماز پڑھے تو 1 حرف پر 50 نیکی ملے۔ اس لیے کہا یہ نیکیوں کا ذخیرہ ہے، بہت ہدایت کا نور ہے۔ قرآن شریف کی صفت ہے کہ قرآن شریف یہ نیکیوں کا ذخیرہ ہے، اور قرآن شریف کیا ہے کہ نور ہے، نور ہدایت ہے۔ اس لیے اللہ کے ذکر میں قرآن پاک کی تلاوت بھی شامل ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے یہ خاص نعمت ہے انسانوں کے لیے۔ کوئی جن کوئی شیطان تلاوت نہیں کر سکتا، ہاں کوئی جن کوئی شیطان وہ تلاوت نہیں کر سکتا، فرشتے بھی نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کو تمنا ہوتی ہے کہ کوئی تلاوت کرے ہم سنیں، علماء نے لکھا ہے فرشتوں کو یہ تمنا ہوتی ہے۔ صرف جبرائیل مستثنا ہے کہ جبرائیل حضور صاحب دور کرتے تھے تو وہ مستثنا ہے، باقی ملائکہ بھی یہ تمنا کرتے ہیں کہ ایمان والا قرآن شریف پڑھے اور ہم اس کا قرآن سنیں۔ تو یہ بڑی نعمت ہے قرآن کریم، اس لیے قرآن شریف کے پڑھنے کا خاص شغف اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کم سے کم سال میں 2 مرتبہ قرآن شریف پورا کرنا، پورا پڑھنا، یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ فضائل میں کل پرسوں سنایا تھا کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن شریف پورا پڑھے، یہ تو کم سے کم اس کا حق ہے۔ یہ بھی نہیں کیا تو یہ گویا کہ قرآن شریف کا حق مارا ہے، ورنہ روز قرآن شریف پڑھے۔ مسلمانوں نے اس کے پیچھے یعنی بڑی کوتاہی ہو گئی ہے، قرآن شریف کی طرف کوئی رجحان نہیں ہے۔ پھر موبائل کی جو آفت آئی ہے اس نے تو سب کچھ غارت کر دیا۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ مجالس اللہ و تنسل قرآن، کہ لغو کی یہ مجلسیں جو ہے وہ قرآن بھلا دے گی۔ ہاں لغو کی یہ مجلس، ہاں کہ اس کو لے کے بیٹھے ہیں کہ لغو کی یہ مجلسیں جو ہیں وہ قرآن بھلا دے گی۔ اتنی بڑی نحوست اس کے اندر ہے کہ قرآن جیسی نعمت کہ وہ اس کے دل دماغ پر سے اتر جائے گی۔ ہاں گندی چیز کا شغف ہو جائے گا، گندی چیز کا ایک رغبت ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانا، اس سے آدمی کی رغبت اللہ کی طرف ہو، آخرت کی طرف ہو، یہ مطلوب ہے۔ اللہم اجعل رغبتی الیک
معصور دعاؤں میں ہے، اللہم جل رغبتی الیک، اے اللہ میری رغبت آپ کی طرف کر دے، وجل ہمتی و ہوائے فیما تحب و ترضی، میری ہمت میرے ارادے آپ کی رضامندی والے کاموں پر ڈال دے. یہ دعا سکھائی ہے، یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہم جل رغبتی الیک، اے اللہ میری رغبت میرا شوق آپ کی طرف ہو جائے، اللہ کو خوش کرنے کا، اللہ کو عبادت کرنے کا، نمازوں کا شوق پیدا ہو جائے، ذکر کا شوق پیدا ہو جائے، جان مال لگانے کا شوق پیدا ہو جائے، تاکہ آخرت بن جائے. یہ اصلی ہے، یہی مطلب حیات سے، کیونکہ زندگی عبادت کے لیے دی گئی ہے. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کا پابند بنانا، روزانہ وقت مقرر کر کے ذکر کرنا چاہیے. اگر کسی بزرگ نے ذکر دیا ہے تو اس کی پابندی کرے، اس میں اس کی ترقی ہے. یہ نہیں ہے تو مسنون ذکر کرے. تیسرا کرنا یہ مسنون ذکر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ 100 مرتبہ صبح پڑھے، 100 مرتبہ شام کو پڑھے، ایک 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھے، درود شریف پڑھے، استغفار کرے. اس کا وقت مقرر کر کے اس کو کرنا چاہیے. ہاں، زندگی میں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے. حدیثوں میں ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ. مردے کی کیا قیمت ہے؟ مردے کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس لیے اس کا اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا. حدیث شریف میں ہے کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ بھیانک نہیں دیکھا. سب سے زیادہ بھیانک منظر وہ قبر کا منظر ہے. ایک بات یہ کہی کہ ما رأیت منظر قط الا القبر افضل. جو منظر میں نے دیکھا سب سے زیادہ گھبراہٹ اور بھیانک منظر وہ قبر کا منظر ہے. ایک دوسرا اس کا علاج بتایا کہ قبر کے عذاب سے نجات دینے کے لیے ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں. تو اس قسم کے دو پہلو سے بات سمجھائی جا رہی ہے ہم کو. اس لیے میرے دوستوں یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم روزانہ اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں. اللہ کو یاد کرو، اللہ کی محبت کی نیت سے اللہ کا ذکر کریں کہ اللہ کی محبت آ جائے. جتنی محبت ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی. اللہ کی محبت باقی رہے گی، اللہ سے تعلق باقی رہے گا. جب اللہ سے ملے گا تو خوش ہوگا. تو اس کا راستہ کیا ہے؟ تو اس کا راستہ یہ بتایا بزرگوں نے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، صبح شام تسبیح پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے. ہاں، روزانہ تلاوت، خالی نہیں رمضان تک بلکہ تلاوت کرے. ہاں، اس میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے قرآن شریف کی تلاوت کے بارے میں. رمضان میں تو ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ، نہیں بلکہ روزانہ پڑھے. روزانہ ایک پارہ پڑھے. ہر مہینے میں ایک ختم ہوگا، 12 مہینے میں 12 ختم ہو جائیں گے. جتنے زندگی دیں گے اللہ ہر مہینے ایک ختم ہوگا. یا کون پارہ پڑھے گا تو 40 دن میں ختم ہوگا. کون پارہ روز پڑھے تو 40 دن میں ایک ختم ہوگا. ٹھیک ہے، ایک مہینہ. ہاں، بزرگوں نے لکھا ہے جو لوگ حافظ ہیں ان کو اچھا یاد ہے تو ان کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ روزانہ 3 پارے پڑھیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ روزانہ 3 پارے پڑھیں. پکے حافظ روزانہ. ہم امریکہ میں تھے، سال کی جماعت ہماری، ہمارے سامنے ساتھی فروش کے حافظ محمد بخش روزانہ 3 پارے پڑھتے بیٹھے. عرب بہت خوش تھے ان سے. تو کہتے ہیں ہمارے استاد نے عزت قرآن کو تو یہ کہا تھا کہ کبھی قرآن مت کھولنا، یعنی دیکھ کر نہیں پڑھنا، زبانی پڑھنا. یہ تاکید کی تھی قرآن نہیں کھولنا، ہاں زبانی پڑھنا. تو وہ بیٹھے بیٹھے روزانہ 3 پارے اپنے پورے کرنا. جی ہاں، بڑی دولت ہے یہ قرآن شریف، بڑی دولت ہے. حدیثوں میں ہے کہ اس کی حفاظت کرو نہیں تو یہ چھٹک جائے گا. جیسے اونٹ نکل جاتا ہے جنگل میں، اگر اس کا گھٹنا نہیں باندھیں گے تو
اونٹ کی بریک ہوتی ہے اس کا گھٹنا باندھ دیتے ہیں تو وہ بیٹھتا نہیں تو وہ جنگل میں چلا جاتا ہے، پھر اس کو پکڑنا مشکل. تو فرمایا ایسے قرآن شریف کی حافظ لوگ عبادت نہیں کریں گے تو وہ بھی نکل جائے گا. ہاں تو جو حافظ ہیں ان کے لیے یہ ہے، حافظ نہیں ہے تو اپنا کوئی معمول بنا کر روزانہ 1 پارہ 5 پارہ روز آنا پڑے، یہ بڑی دولت ہے. ہاں ایسے ہی تسبیحات، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار لا الہ الا اللہ اس کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند جو ہے وہ لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست کی تھی کہ اللہ مجھے کوئی ذکر وظیفہ بتائیں تو یہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس کو پڑھیں. اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، مرتے وقت بھی یاد رہتا ہے یہ کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا. تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے. تو اگر ذکر والی زندگی ہوگی تو ذکر والی موت آئے گی، غفلت والی زندگی ہوگی خدا نہ کرے تو غفلت والی موت ہوگی. اس لیے ان باتوں کو یہاں سے سیکھنا ہے اور سیکھ کر کے اپنے آپ کو ذکر کا پابند کرنا ہے. توبہ استغفار کا پابند کریں، اللہ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگیں. اللہ خوش ہوتے ہیں معافی مانگنے سے، معافی رد کرتے ہی نہیں. کوئی معافی مانگے معافی نہیں رد کرتے. ہاں کہ میں نہیں معاف کرے گا. ہاں منافقوں کے لیے کہے کہ اللہ ان کو نہیں معاف کرے گا. ہاں اور نبی بھی معافی مانگیں گے تو منافقوں کے لیے معافی نہیں تھی. لیکن کوئی ایمان والا بندہ کہ جب بھی گناہوں سے معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اس لیے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے. ہاں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں کہ جب مجھ سے نیکی ہو جاتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، شکر کرتے ہیں کہ اللہ میرے ہاتھ سے نیکی ہو گئی. اور اگر میرے ہاتھ سے گناہ ہو گیا تو وہ پشیمان ہو کر کے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے بھول ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو توبہ استغفار یہ گویا نقصان جو ہوا ہے اس کا بدل ہے. اور یہ سب ذکر میں شامل ہے، قرآن پاک کا پڑھنا بھی، توبہ استغفار کرنا بھی، ذکر تلاوت کرنا بھی. تو ان مجلسوں سے یہ سبق لینا ہے. ہاں اور اس کو اپنے پلے باندھنا ہے تاکہ موت تک اس کو یہ ہمارے ساتھ رہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد. عائشہ صدیقہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اگر شب قدر مجھ کو مل جائے تو کون سی دعا مانگوں، کیا دعا مانگوں؟ تو یہ دعا بتائی اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. یہ دعا مانگنے سکھائی. یہ دونوں باپ بیٹی حضرت ابو بکر اور حضرت عائشہ، ان دونوں باپ بیٹوں کا ہم پر بڑا احسان. یہ پوچھتے ہیں تو حضور بتاتے ہیں. تو شب قدر میں کیا دعا مانگنا یہ عائشہ نے پوچھی، اور نماز میں کیا دعا مانگو یہ ابو بکر نے پوچھا. تو ابو بکر نے پڑھا نماز میں کوئی دعا تو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا جو تحیاتوں کے بعد پڑھتے ہیں وہ ابو بکر نے پوچھا. تو ان کے پوچھنے سے ساری امت کو مل گئی. عائشہ رضی اللہ عنہا کے پوچھنے سے ساری امت کو دعا مل گئی. تو یہ باپ بیٹی ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے پوری امت پر احسان ہو جاتا ہے. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے گا.